بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سفیر بخاری نوائے بکھر نیٹ ورک کے ساتھ. ناظرین، بکھر شہر کی ابتر صورتحال، وہی پرانے چہرے سامنے دوبارہ آنے کو تیار. ہمارے آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں. اینکر پرسن، معروف تجزیہ نگار جناب رانا شاہد محمود پیرزادہ صاحب. ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بکھر شہر کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اور وہی پرانے چہرے دوبارہ سے عوام کو، سادہ لو عوام کو جھانسا دینے کے لیے دوبارہ الیکشن میں آ رہے ہیں. بتائیے رانا صاحب، کیا صورتحال ہے شہر بکھر کی؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سفیر بخاری صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بلا شبہ آپ کا پروگرام جو ہے نوائے بکھر نیٹ ورک بہت کم عرصے میں مقبول ترین ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے بہت اسے فالو کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بکھر شہر کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 10 سالوں میں سابق اراکین اسمبلی نے بلا شبہ کہ کچے کے علاقے میں دیہات میں بڑے ترقیاتی کام کرائے ہیں، اور خاص طور پر ملا والیہ نیت آباد میں ان کی طرف سے کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں. لیکن شہر میں ایک جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا سیوریج منصوبہ، جو اربوں روپے کا منصوبہ تھا، بلا شبہ وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی بڑی فنڈنگ کی گئی اس منصوبے کے. لیکن یہ منصوبہ جو کہ عامر خان شاہانی سے منسوب ہے، یہ منصوبہ عامر خان شاہانی کا امیج اس منصوبے نے بڑا خراب کیا ہے. یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک ایک تو نہیں پہنچ سکا، دوسرا اس منصوبے کی وجہ سے شہر میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. شہر میں جو سیوریج کے کام کرائے جانے تھے وہ جوں کے توں ہیں. شہر کے لوگوں کی حالت بڑی ابتر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو چشتی روڈ ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اس سیوریج منصوبہ کی وجہ سے جو کچے کے لوگ ہیں، جو اس سیال روڈ پر جو اطراف کے لوگ ہیں، ان کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا ہے. سڑک کو سارا وہاں پر تعمیراتی کام جاری ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. جہاں تک آپ نے شہر میں مزید کام کی بات کی تو ٹھیک ہے کہ عامر خان شاہانی کی طرف سے ایک سٹی ہسپتال کا منصوبہ دیا گیا، لیکن ابھی تک اس کو بھی فنکشنل نہیں کیا جا سکا ہے. اور شہر میں ایک تو لوگوں کو روزگار کے سلسلے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. یہ جو 10 سالہ دور گزرا ہے، اس میں لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو سیوریج اور صفائی کے حوالے سے جو ہے وہ کام نہیں ہوا. میونسپل ایڈمنسٹریشن بھی ان کی اپنی تھی، عوامی خدمت محاذ کی میونسپل ایڈمنسٹریشن تھی. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈ جاری کیے گئے، لیکن ان کا فنڈنگ کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اور شہر کے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے. اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں عامر خان شاہانی کو شہر سے ووٹ نہ مل سکے. صحیح رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا شاہانی نوانی اتحاد ہوا ہے، اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا شہر میں یا نہیں ملے گا؟ اصل میں یہ جو بکھر کے خاص طور پر یہ حلقہ پی پی 92 کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پی پی 93 بنایا گیا ہے. اس جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عامر خان شاہانی کی طرف سے کچے کے علاقے میں یونین کونسل ملا والی میں، یونین کونسل عنایت آباد میں، یونین کونسل بڈیانی میں اور یونین کونسل شاہانی میں ترقیاتی کام کرائے گئے. لیکن چونکہ جو وہ علاقے جہاں پر عامر خان شاہانی نے ترقیاتی کام کرائے گئے تھے وہ حلقہ پی پی 93 میں ڈال دیے گئے. یہ جو حلقہ بندی کی گئی، عامر خان شاہانی کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اگر عوامی خدمت محاذ میں رہتے ہیں تو ان کی پوزیشن کمزور ہے اور وہ ونر پوزیشن میں نہیں آ سکتے. انہوں نے اس لیے نوانی گروپ کی چھتری استعمال کی، یہ اتحاد قائم ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں گروپوں کو نوانی عوامی محاذ اور عامر خان شاہانی انہوں نے اگر یہ سوچ کر اتحاد کیا تھا کہ اس اتحاد سے دونوں گروپ مضبوط ہوں گے. لیکن اب جو لوگوں کا رد عمل آیا ہے، خاص طور پر بکھر کے لوگوں کا جو نوانی گروپ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس اتحاد کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ان کی تمام تر ہمدردیاں ملک ظہیر احمد اترا کے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا ملک ظہیر احمد اترا کی جو حمایت میں وہ بھرا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس اتحاد کو جو ہے بڑے. رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک ظہیر احمد اترا صاحب نیکسٹ الیکشن جو آ رہے 2024 میں، کیا وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں کہ اپنے مد مقابل کو آسانی سے چیت کر سکیں؟ بخاری صاحب دیکھیں، جو پہلا سابقہ الیکشن جو 2018 کا الیکشن ملک ظہیر احمد اترا ہارے ہیں، ملک ظہیر احمد اترا نے 51,000 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے عامر خان شاہانی، ان کے 61 یا 62,000 ووٹ تھے. تو یہ کوئی اتنا فرق نہیں تھا. ایک تو اتنا فرق نہیں تھا، دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت عامر خان شاہانی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے.
2018 کے الیکشن سے 2024 کے الیکشن کی صورتحال یکسر مختلف ہے. اس وقت عامر عنایت خان شانی کمزور پوزیشن میں تھے. جس طرح یہ حلقہ پی پی 92 کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو حلقہ پی پی 92 میں اس وقت ملک ظہیر احمد اترا کا خاصا ووٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو پی پی 92 میں خان سر ہے, ڈگر احتاس ہے, ڈگر اولک ہے, اچھا یونین کونسل دولت والا ہے, وہ بھی کوٹلا جام ہے. یہاں پر ملک ظہیر, اب جو یونین کونسل کوٹلا جام ہے, کوٹلا جام میں کہاوڑ خاندان کا بھی ووٹ ہے. اور کہاوڑ خاندان اگر ملک ظہیر احمد اترا کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ملک ظہیر احمد اترا کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں تو ملک ظہیر احمد اترا ونر پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے رانا شاہد محمود پیرزادہ صاحب. اسی کے ساتھ